توسیع کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں گفتگو فرمائیں خدمات خطیب شیعہ کے موضوع پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ سامعین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو محفوظ کرنے کا ذمہ اٹھایا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا اور محافظ بھی ہم اسی کے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور مجھے حدیث بھی دی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان هو الا وحی یوحی، آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ ان سارے دلائل قویہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی دیواروں تک کے لیے اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمہ اللہ جیسے شخص کو پیدا فرمایا اور اس کے ذریعے حدیث کا کام لیا۔ امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام ترمذی رحمہ اللہ سے، امام نسائی رحمہ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی نے احادیث کا کام لیا۔ وہ اس لیے کام لیا تاکہ اللہ رب العالمین کا دین محفوظ ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت پر جو ڈاکہ ڈالا تھا منافقین نے، اس کے عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور کے اندر 18 آیت کریمہ نازل فرمائی تاکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت، ان کی عزت پر جو کیچڑ اٹھالی گئی ہے اس کو دور کیا جائے، اور اس کی حفاظت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کی دلوں کی دھڑکن محترم جناب عبد الحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ کے ذریعے کروائی۔ کیسے؟ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے کیسے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا
یہ کہا کرتے تھے. کس لیے؟ اس لیے انہوں نے ساری زندگی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گزار دی، اور کہا کرتے تھے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. اسی طرح خطیب ایشیا عبدالحفیظ فیصل آبادی اکثر فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. قاری عبدالحفیظ صاحب، اللہ رب العالمین نے ان کو عزت کس لیے دی؟ عزت کی وجہ کیا بنی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دیے، ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیے. کس وجہ سے دیے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث پر عمل کیا. اسی طرح بالکل بعین ہی اللہ تبارک و تعالی نے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہم اللہ کو اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، اتنا شہرت دی. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. انہوں نے اپنا تعلق کتاب اللہ سے بنا لیا، انہوں نے اپنا تعلق کتاب و سنت سے بنا لیا. اٹھتے تھے قرآن و سنت کی تصویر نظر آتی تھی، چلتے تھے قرآن و سنت کی تصویر نظر آتی تھی، بات کرتے تھے باتوں سے قرآن و سنت کے پھول جھلکتے تھے. یہ کس لیے ان کو عزت دی؟ اللہ رب العالمین نے مقام دیا. اس لیے وہ قرآن پر ترنم اور خوب ڈوب کے پڑھا کرتے تھے. کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو عزت اور مقام دیا. جب صحابہ کرام کی باری آتی تھی، صحابہ کرام کی جب عزت اور عظمت بیان کرتے تھے تو پرترنم ہو کے قرآن پڑھا کرتے تھے. کیا؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اللہ رب العالمین کو عزت دی، مقام دیا ان کو. صرف اسی وجہ سے وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑ گئے. اگر ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے ایسے ہمیں بھی اللہ رب العالمین عزت سے نوازے گا. میرا دل کرتا ہے میں قاری صاحب کی بہت ساری باتیں تمہارے سامنے دہراؤں، لیکن ٹائم نہیں ہے اتنا زیادہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور قاری صاحب کی قبر کے اندر اللہ رب العالمین کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. انسان ہونے کے ناطے جتنی غلطیاں ہوئیں اللہ رب العالمین ان غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.